بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے پیارے دوستوں اور میری بہنوں، مرحبا صد مرحبا۔ پھر آمد رمضان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے آ، اور اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی سورۃ کوثر کا عمل آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس عمل سے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یقین کیجئے یہ بہت ہی مستند عمل ہے اور بہت ہی پائیدار عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل رمضان کا چاند نکلنے کے بعد پڑھنا ہے۔ تفسیر کی کتاب معارف القرآن سے یہ عمل لیا گیا ہے۔ رمضان کی پہلی سحری میں بھی آپ اس عمل کو بآسانی کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس عمل کو ہر حالت میں صرف ایک بار پڑھ لیں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ کو اسی سال کامیابیوں کے رنگ لگنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ لا علاج بیماریوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے انوکھی حفاظت کا یہ عمل آج آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اور ہاں، پہاڑ جیسی مشکلات کے لیے چند منٹوں کا یہ عمل جب رمضان کی پہلی شام کو آپ کریں گے تو آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور سچی بات ہے، ناممکن مسائل کا حل اللہ نے اس عمل میں رکھا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور سب سے آخر میں اپنے آخری نبی اشرف الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جس طرح نبیوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب نہیں، اسی طرح امتوں میں امت محمدی کا جواب نہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں، جھکیں، سجدہ کریں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزے رکھیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوا۔ خود اللہ کے پیارے نبی کریم اشرف الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کے بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ! اللہ پاک نے ماہ رمضان میں کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور رمضان المبارک کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس لیے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو امت یہ آرزو کرتی ہے کہ اے کاش پورا سال رمضان ہی ہو جاتا۔ جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے،
اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو پیارے دوستو، آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال اللہ پاک آپ پہ رزق کی فتوحات کریں اور اللہ پاک آپ پر اپنی عطا کی برسات کریں اور آپ کے گھر سے پریشانیاں بھی ختم ہوں اور رزق آپ کو ملے۔ اور اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو جب آپ چاند کی خبر سنیں تو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف 1 منٹ کا قرآنی عمل پڑھ لیں اور سارا سال بے فکر ہو جائیں، کیونکہ قرآنی سورت کا یہ عمل ہے اور آنے والا مہینہ بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے ہاں بڑی ہی قابلیت اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہر قسم کی مصروفیات کو ختم کر دیا جائے اور صرف توجہ اپنے مالک، اپنے خالق کی طرف رکھنی چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ جوش پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمتوں، برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ لہٰذا اس مبارک مہینے کا آغاز اس وظیفے سے کریں جس کے بے شمار فضائل آپ کو بتا رہا ہوں، اور بالخصوص یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جو لوگ پریشان ہیں، جن کے رزق میں کمی ہے، اور وہ لوگ غربت کا شکار ہیں۔ وہ لوگ اس وظیفے کو اپنائیں۔ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو آپ نے صرف 1 منٹ عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل بھی بتا دیتا ہوں، یقین کیجئے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اس وظیفے کے بہت سارے فوائد آپ کو رمضان کے اندر ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ جب بھی آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں تو چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلا کام چاند دیکھنے کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اگر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو چاند نظر آئے تو اس کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب بھی آپ کو چاند نظر آ جائے اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو چاند نظر نہیں بھی آتا یا آپ خود چاند نہیں دیکھتے تو جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے اس کے بعد بھی آپ بآسانی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جس شام رمضان کا چاند نظر آئے تو سورت کوثر صرف 3 بار پڑھیں اور درمیان میں چاند کو دیکھتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کریں اور پھر 1 بار سورت کوثر پڑھیں۔ ایک نیک بزرگ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ کوثر کو رمضان شریف کی پہلی رات میں پڑھے گا تو پورا سال خیر و برکت اور عافیت اس کے واسطے قائم رہے گی۔ اس عمل کے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھیں اور رمضان کا احترام بھی کریں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی کریم اشرف الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں سارے روزے رکھنے والا بنائے اور چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کرنے اور چھوٹے سے چھوٹے برے کام سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں خوب دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بس آپ سب سے پرخلوص گزارش ہے کہ آمد رمضان ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے اور ماہ رمضان میں بھرپور عبادات کرنے کی تیاری کر لیں۔ اللہ پاک ہماری غیب سے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔